خودکش حملہ کا سر جو مل گیا ہے وہ بالکل ان کا تصویر جو ہے اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. اس وقت ناظرین آج ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل اس تصویر اور اس کے سر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تحقیقات جو ہو رہی ہے اس میں ان کا ہیلمٹ بھی مسجد کے باہر سے ملا ہے, اس کے جوتے اور ساتھ ہی وہ اس کے بوٹس جو تھے وہ مسجد کے باہر پڑے ہوئے تھے. تو خودکش بمبار کے فیملی سے متعلق بھی تحقیقات جاری ہے اور مختلف زاویوں پر پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہیں. ٹھیک, شہاب الدین ہمارے ساتھ رہے گا ایکسکلوزیولی. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ آج نیوز کی اسکرین پر. پشاور پولیس لائنز خودکش دھماکہ جس میں یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے. تفتیشی ٹیم کا بتانا ہے کہ خودکش حملہ آور کا سر اور تصویر میچ کر گئی ہے. خودکش بمبار کا چہرہ میچ کر گیا ہے. خودکش بمبار ہیلمٹ رکھ کر مسجد میں داخل ہوا. ہیلمٹ مسجد کے باہر جوتوں والی جگہ پر رکھا ہوا تھا. خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے خاتون کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور اس کا ڈی این اے بھی میچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہاب الدین بتائے گا پولیس ذرائع نے مزید کیا بتایا ہے اس بارے میں؟ جی, تو پولیس کا بتانا ہے کہ یہ خودکش بمبار کے بارے میں تمام جو شواہد ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج بائی خیبر روڈ سے جہاں سے پولیس لائن کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں سے لے کے مسجد تک خودکش حملہ آور کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لے لیے گئے ہیں. ساتھ ہی خودکش حملہ آور کے جو فوٹیجز ہے ابھی ان کا سر اور یہ تصویر جو ہے نا یہ میچ کر گیا ہے. ساتھ ہی جو لوگ حراست میں لیے گئے ہیں شک کی بنیاد پر ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. ان کے فیملی سے متعلق تحقیقات جاری ہے اور اسی طرح جو ایک خاتون کو بھی حراست میں لے لیے گئی ہے اور ان سے بھی تحقیقات جاری ہے. تو پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد وہ اس ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ خودکش حملہ آور یہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں سے تعلق ہے ان کا. جی, آپ کو بتائیں پشاور پولیس لائن سے خودکش دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے. تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور کا سر اور تصویر میچ کر گئی ہے. خودکش بمبار کا چہرہ بھی میچ کر گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور فرزانہ علی نے. جی فرزانہ, بتائیے گا اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی, یہی جیسے کہ ہمارے رپورٹر شہاب الدین صاحب نے بھی بتایا کہ مختلف اینگل سے مبینہ خودکش حملہ آور کے حوالے سے جو ہے تحقیقات کی جا رہی تھی اور جتنے بھی مشکوک افراد تھے جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ تقریباً ان کی تعداد 10 سے 11 تھی جس میں ایک خاتون بھی شامل تھی. سارے اینگل پر جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی تھی اور اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ ریویل ہو رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہے. اور اس میں یہی ہے کہ اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ خودکش بمبار کی فیملی سے بھی متعلق جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ خاتون کے ڈی این اے کی بھی بات ہوئی تھی. اب ساری چیزیں جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ڈی این اے کہاں کس طرح سے میچ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے جب ہم ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن نے بھی جب چیزیں بتائیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم بہت قریب جو ہے وہ چیزوں کے پہنچ گئے ہیں. تو تحقیقات ہو رہی ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کو بھی دی جا رہی ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے ہماری چیزیں. بالکل فرزانہ, یہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں اس سے کنفرمیشن ہوتی جا رہی ہے کہ یہ خودکش بمبار کی جانب سے ہی دھماکہ کیا گیا تھا. سوشل میڈیا پر پہلے یہ افواہیں اڑائی گئی تھی کہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے, لیکن اب یہ گمراہ کن خبریں جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں. جی بالکل, دیکھیں جب کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے, اب جس واقعے میں 102 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو جائیں اور واقعہ ایسی جگہ پر ہو جو کہ انتہائی سیکیور جگہ ہو اور خود پولیس کی قانون نافذ کرنے والوں کا وہ دفتر ہو یا پولیس لائن ہو, تو ظاہر ہے اس پہ سوالات اٹھتے ہیں مختلف حوالوں سے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان چیزوں پر جو ہے کام کیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود اس طرح دہشت گرد کا وہاں تک پہنچ جانا, خودکش حملہ آور کا پہنچ جانا سوالیہ نشان تو تھا پوری اوور آل سچویشن پر, اور سوال اٹھائے بھی گئے. پھر بیچ میں یہ واقعی آ گیا کہ کوئی ڈرون حملہ تھا. میں خود ایک جو جاں بحق ہوا تھا اس واقعے میں, ہمارا ایک پولیس آفیسر, ان کے گھر میں جب بات کر رہی تھی تو ان کی والدہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے. تو بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں بہت مختلف سوالات تھے, بلکہ کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ صرف
सुसाइडर जो है वो हार्डली 10 से 12 किलोमीटर जो है 12 किलो का बारूदी मवाद अपने साथ लेकर जा सकता है। तो ये इतनी बड़ी तबाही क्या इतने मवाद से मुमकिन है? तो सवालात तो थे बहुत ज्यादा। फिर एक बात ये भी आई थी कि नहीं, ड्रोन नहीं था, बल्कि एक तो सुसाइडर अपने साथ जो जैकेट लेके गया उसने खुद को जो ब्लास्ट किया ये उसका है। लेकिन साथ एक ये भी बीच में रूमर आई थी कि कुछ बिल्कुल रूमर्स बहुत सामने आ रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं शवाहिद सामने आते जा रहे हैं जिससे ये बात साबित हो गई है कि ये ड्रोन हमला नहीं बल्कि खुदकुश बमबार की जानिब से ही धमाका किया गया था। फरजाना अली हमारे साथ मौजूद थी, शहाबुद्दीन ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।